بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور جو آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے 2023 کے جو بیرونی سرمایہ کاری کے اعداد جاری کر دیے ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جڑاوالا میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کہ عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان میں جو ایک کشمکش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، بڑی بدنامی ہوئی ہے، اور اس میں پہلے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو نگراں وزیر اعلیٰ جو سندھ کے مقرر کیے گئے ہیں، باقر نقوی صاحب، جسٹس باقر نقوی صاحب، ان پر تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو وفاقی کابینہ جو 18 رکنی افراد پر مشتمل ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اسٹیٹ آف پاکستان نے بیرون سرمایہ کاری سے متعلق جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے مطابق مالی سال 2023 میں 42 کروڑ 71 لاکھ ڈالر کی بیرون سرمایہ کاری ہوئی، جو کہ مالی سال 2022 کے مقابلے میں 77% کم ہے، 77% کم ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مزید تفصیل بیان کیا کہ اسٹیٹ بینک کے نجی شعبے میں بیرون سرمایہ کاری 7% کم ہو کر 1 ارب 43 کروڑ روپے رہی۔ نجی شعبے میں براہ راست سرمایہ کاری 25% کم ہو کر 1 ارب 45 کروڑ 58 لاکھ رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس دورانیے میں نجی شعبے میں 1.82 ہزار کروڑ روپے کی پورٹ فولیو سرمایہ کاری نکالی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے جو بینک نوٹ تھے، یا ہمارے جو اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ تھا، اس میں سے جو پیسہ نکلا ہے وہ میں نے 1.82 کروڑ ڈالر کے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کی سرمایہ کاری کے شعبے سے مالی سال 2023 میں 1 ارب 1 کروڑ روپے نکالے گئے ہیں، اب سرکاری شعبے میں نکالے گئے ہیں۔ اب اس کی وجوہات میں یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے شہباز شریف کی، جو کہ تمام جگتو فرنٹ کی اور یہ جو PDM کی حکومت ہے، وہ سب سے زیادہ میری زندگی کے اندر جو دیکھتا آ رہا ہے 1954 سے 1954 سے، وہ یہ کہہ سکتا ہے شرح صدر کے ساتھ میں کہ یہ سب سے بڑی، سب سے خراب اور سب سے بدترین حکومت تھی حکمرانی کے لحاظ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شاہ خرچیاں کی گئی ہیں، اس میں آپ نے دیکھیں کہ وزراء کی تعداد جو ہے کوئی 84 قریب تھی، وزراء، مشیر اور دیگر لوگوں سے جو افراد مشتمل تھے کیبنٹ میں، وہ کوئی 84 کے قریب تھے۔ اس کے علاوہ جو عالمی سازش ہے وہ بھی ہے، اور جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہمیں تکلیف دی گئی ہے، اور ہمیں کسی چیز پر یا اپنے ساتھ ملانے میں، یا اپنے بلاک میں شامل کرنے کے لیے، یا CPEC سے دور کرنے کے لیے، چین سے دور کرنے کے لیے جو IMF نے ہم پر دباؤ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی یہ سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ ملک میں جو بدامنی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی، جو کہ ایک TTP ہے، اور دوسرے جو داعش کا جو معاملہ ہے وہ بہت گڑبڑ کر گیا ہے، وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی مداخلت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ مہنگائی ہے، ڈالر کی جو اڑان ہے وہ رک کے نہیں دے رہی ہے۔ حالانکہ ساکھ ڈار نے کہا تھا صاحب میں ڈالر کا جب میں آؤں گا تو میں بہت کم کر دوں گا، جس میں وہ مکمل فیل ہوا ہے، بلکہ وہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو خرچہ جات ہیں جو قرضہ جات ہیں وہ کمپاؤنڈ ہو گئے، یعنی انہوں نے جو قرضے جو اسحاق ڈار کے دور سے جو قرضہ جات لیے گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں ہوئے۔ جب 2022 میں جو دوسری حکومت تھی، اس سے پہلے کی جو حکومت تھی جگتو فرنٹ سے، وہ اس وقت جو ہے ہماری شرح نمو جو تھی وہ 6% تھی، جبکہ اب گھٹ کے جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، اور جو ہمارے جو باہر کے جو پیسے آتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، کیونکہ غیر ملک میں ممالک میں ہمارا جو سرمایہ کار ہے، یا جو ہمیں پیسے بھیجنے والا ہے، وہ پاکستان کے حالات سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جڑواں والے میں، کہ وہاں پر پہلے تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے اعلان کیا گیا کہ صاحب پر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، مسجد سے ایک یاسین نامی شخص
یہ اعلان کرتا رہا کہ صاحب وہ آدمی آئیں اور یہ جو عیسائیوں نے ہماری اس کی توہین کی ہے. اب یہ عمومی طور پر جو یہ واقعات ہوتے ہیں وہ ایک تو یہ یہاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چاہتے ہیں کہ نکل جائیں اور مغرب میں جا کر سکون کی زندگی گزاریں یا بہتر زندگی گزاریں، جیسا کہ پہلے لوگ گئے ہیں وہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن یہ واقعہ ہمیں لگتا ہے کہ عالمی سازش کا شاخسانہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے اور ڈنمارک میں جو واقعات ہوئے ہیں قرآن شریف کی بے حرمتی کے، اس کا جواز کو ختم کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا اور یہاں پر اس بات کو پھیلایا. یہ جڑوالا ایک بہت چھوٹی جگہ ہے اور اس میں بھی انہوں نے 4 گرجا گھر اور جو ہے بہت سے مکانات جلا دیے ہیں مسلمانوں نے، اور یہ کہہ کر کہ صاحب قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے. اس سے حالانکہ اور جو ہماری انتظامیہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ متحرک ہوئی اور اس نے قریب جو ہے وہ 100 کے قریب آدمی گرفتار کیے ہیں. اس آدمی کو گرفتار کیا ہے جس نے کہ مسجد میں اعلان کیا تھا، اور 600 سے زائد نام معلوم افراد کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر پاکستان کی طرف سے جو لوگ ہیں پاکستان کے، سب سے پہلے تو ہمارا جو ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، ان کے قبلہ ایاز صاحب نے اس پر بہت سخت مذمت کی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان علماء کونسل ہے انہوں نے مذمت کی ہے. اس کے علاوہ جو سارے علماء کرام نے اس کی مدد کی ہے. چیف جسٹس صاحب نے مذمت کی ہے. ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں ابھی بنے ہیں جو عبوری وزیر اعظم، انہوں نے مذمت کی ہے، اور دیگر سیاسی رہنما نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اور کوئی بھی آدمی، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ واقعات جو ہے وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا کے اندر جہاں عیسائیوں کے کو مارا جا رہا ہے، ان کے گرجا گھر کو جلایا جا رہا ہے، اور اس کے جواب میں اب وہ وہاں کے جو لوگ جو ہے انڈین فوج کو مارنے لگے ہیں، اس واقعے کا رخ موڑنے کے لیے وہ یہ کام کیا گیا. جیسا کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ جڑواں والا کا جو ہونے والا واقعہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا. تو یہ منصوبہ بندی ایسے نہیں ہوتی ہے، یہ منصوبہ بندی عالمی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور ایک معمولی سا واقعہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ہوا دے سکتا ہے. اور اس کے میں یعنی میں نے جیسا کہا کہ یہاں کا جڑوالا کے خلاف میں نے بشپ ہیں ندیم کامران صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ صاحب یہاں پر جو ہے سڑا سانحہ جڑوالا کی شفاف تحقیق کیا جائے، جس کا ہم حمایت کرتے ہیں. اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ اسلام کے حوالے سے وہ کوئی آدمی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اسلام کو اس طرح سے رسوا کیا جائے، بدنام کیا جائے، کیونکہ اسلام میں مکمل جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے اقلیتوں کو، اور ہم ان کو برابر کا حق دیتے ہیں. اور ہم اس کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات، گرجا گھر کو اگر کوئی واقعہ ہو گیا تھا تو اس کی رپورٹ ہونی چاہیے تھی اور اس کے اوپر پر گرفتاریاں ہوتی اور پھر وہ معاملہ اس طریقے سے نمٹ جاتا. لیکن اس طرح سے میں نے اقلیتوں کو گھر جلانا، تو اس سے ہماری پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کو ہوا ہے، سویڈن کو ہوا ہے، اور دوسرے ممالک کو جو کہ قرآن شریف کی بے حرمتی میں پیش ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے ایک قسم کی بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ان ممالک کو جو پاکستان میں بے چینی کے خواہش مند ہیں، جو انتشار کے خواہش مند ہیں، جو پاکستان کے اندر یعنی بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں داعش کے ذریعے سے اور TTP کے ذریعے سے، انہوں نے بدامنی کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا ہے، جو کہ یہ اس عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک نفاق پیدا کر کے، جو کہ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ملازم ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ میں عیسائی ہیں، ہم ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ میں ہم ان کے ساتھ میں وہی رویہ رکھ کرتے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں. تو ہمارے ملازمین میں بھی کئی جو ہیں وہ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کیا گیا ہے، اور ہم اس محسن نقوی صاحب کی جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی بات کی مکمل حمایت کرتے ہیں کہ یہ بڑی سازش کا شاخسانہ ہے. اور اس کے بعد میں یہ بات بھی ہم اب آپ کی خدمت میں کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت میں جو
باقر نقوی صاحب کو، جو کہ جسٹس باقر نقوی صاحب ہیں، ان کو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھی علامت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسا آدمی پاکستان کے اندر، جن کے اوپر ایک دہشت گردانہ حملہ بھی ہوا تھا، اس وقت ہم نے ان کے حق میں کالم بھی لکھا تھا جنگ میں، روزنامہ جنگ کراچی میں، تو وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی حفاظت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اس کے سائڈ میں بختر بند گاڑی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارا کالم اس پر موجود ہے اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو کاکڑ صاحب ہیں، ان کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی وزارت میں جو 18 رکنی نگراں کابینہ کے حلف اٹھایا ہے، اس میں انوار الحق صاحب جو کاکڑ صاحب کے موجود تھے، ان کابینہ میں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کو بنایا ہے، جو کہ سندھ میں جو ہے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ وزیر داخلہ بنایا سرفراز بگٹی کو، وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کو۔ یہ شمشاد اختر صاحبہ حیدرآباد سندھ کی رہنے والی ہیں اور یہ ہماری اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں اور بہت اچھی خاتون ہیں۔ وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل سید انور علی حیدر صاحب کو بنایا ہے۔ نگراں حکومت میں وزیر قانون کا قلمدان احمد عرفان صاحب کو دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کو دیا۔ وزیر انسانی حقوق خلیل جارج کو دیا ہے۔ قومی ورثہ کا نگراں وفاقی وزیر جمال شاہ کو دیا ہے۔ وزیر مواصلات شاہد اشرف تارڑ کو بنایا گیا ہے، جنہوں نے اور گوہر اعجاز کو ٹیکسٹائل، ندیم جان کو صحت، عمر صاحب کو آئی ٹی اور محمد علی کو توانائی، اور انیق احمد صاحب جو کہ ہمارے یہ مذہبی پروگرام کرتے تھے دنیا نیوز پر، ان کو وزارت مذہبی امور کا نگراں وزیر مقرر کیا گیا۔ الہ آبادی سعید کو منصوبہ بندی و ترقیات اور امداد علی سندھی کو وزیر تعلیم کا منصب دیا گیا۔ نگراں وفاقی کابینہ میں 11 وفاقی وزیر اور 7 معاون خصوصی شامل ہیں۔ ذرائع کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں کابینہ میں مزید ارکان کو شامل کیا جائے گا۔ ابھی جسٹس باقر صاحب نے جو اپنا حلف اٹھایا ہے آج شام کو، یہ آج جو ہے وہ 17 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے، تو آج جو حلف اٹھایا اس میں جو کامران ٹوسری گورنر سندھ صاحب نے ان سے حلف لیا ہے۔ اس حلف کی طرف حلف برداری تقریب میں سید مراد علی شاہ کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگ بھی شامل تھے، جبکہ چیف جسٹس سہیل راجپوت، آئی جی پولیس غلام میمن، صوبائی سیکرٹری اعلیٰ افسران شریک تھے۔ بعد ازاں صبح دوش وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سے روانہ ہو گئے۔ یہ وزیر اعلیٰ کی تقریب میں تھے کہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعلیٰ کو، اور تقریب کی جو میں جب مقبول باقر صاحب کی تقریر کو وزیر اعلیٰ کے سندھ کا جو حلف اٹھایا انہوں نے کامران ٹوسری میں لیا، اور اس تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکار، اعلیٰ سول عسکری حکام اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے پہلے مراد علی شاہ کی جو بات ہم نے کی، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو گارڈ آف آنر دیا گیا، جیسا کہ وزیر اعظم کو دیا گیا تھا۔ پھر اس میں جو ہے شامل تھے چیف سیکرٹری سہیل راجپوت، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، صوبائی سیکرٹریز اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس کے بعد میں پھر یہ جو ہے باقر صاحب اس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں شفٹ ہو گئے اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔